الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جمعرات ہے اور ہم لوگ کے پاس تقریباً 4 کیسز ہیں، 4 فیملیز ہیں۔ صبح میں بیٹھے ہیں، ابھی آنے والے ہیں، پتہ نہیں مغرب تو عشاء ہو ہی جائے گا۔ ایک دل کی تڑپ ہے یا اندر سے شکایت ہے کہ لوگ اپنے بدن کے لیے، اپنے فزک کے لیے، اپنے بدن کی بیماری، جسمانی بیماری، فزیکل جو النس ہوتا ہے نا، اس کی اصلاح کے لیے، اس کے علاج کے لیے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، میڈیسن ہے، سرجری ہے، ڈائگنوز ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو بدن کو نہیں ہوتی، دلوں کو ہوتی ہیں، دلوں کو، قلوب کو ہوتی ہیں، سوچ اور دماغ اور اخلاق اور تھاٹس، اور جس کا اثر ڈائریکٹلی کس کو ہوتا ہے؟ رشتوں پر ہوتا ہے، شوہر، بیوی، بچے، ماں، بہو، پڑوس، دوست کے ساتھ۔ اب ہمارے پاس بدن کے علاج کے لیے ڈاکٹرز ہیں، مشنریز ہیں، میڈیسنز ہیں، لیکن اس سے بڑی جو بیماری، جو ہمارے خیالات اور ہمارے سوچ اور فکر اور اخلاق کو ہونے والی جو بیماری ہے، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں آپسی اختلافات بھی بول سکتے ہیں، فیملی میں ہونے والے، اس کے لیے ہمارے پاس ہاسپٹل تو دور کی بات ہے، چھوٹا سا کلینک بھی نہیں ہے۔ میں جہاں یہاں بیٹھا ہوں نا، اس کو میں کلینک بولتا ہوں، جہاں پر ہم ہفتے میں منیمم 10 سے 12 فیملیز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور ایچ فیملی کو منیمم ہم لوگ 2.5 سے 3 گھنٹہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بس اللہ قبول کرے۔ اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی، کیا یہ اڑپی کے لوگوں کے لیے ہی ضروری ہے؟ کیا اڑپی ہی میں اختلافات ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں؟ نہیں، ہندوستان کے ہر چپے میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر کنارے کے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔ تو ایسے کلینکس، ایسے ہاسپٹلس، میں بولتا ہوں اس کو کلینک نہیں بلکہ ایمرجنسی وارڈ۔ دیکھو، باہر جو لوگ آگے بیٹھے ہیں نا، اگر آج ہم ان کو وقت نہیں دیے، ممکن ہے شام تک ان کے بیچ کا جھگڑا بڑا ہو جائے، کورٹ کچہری چلے جائے، یا جو شوہر جو آیا ہے 4 سالوں کے بعد ستا کے، ابھی وہ کل فلائٹ لے کے چلا جائے، اس کو آج بیٹھانا ہے ہم کو۔ یہ ایمرجنسی وارڈ ہے یا آئی سی یو کا وارڈ ہے، یعنی کہ انٹینسیولی جو آپ کو کیئرنگ کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب کاؤنسلنگ، آربیٹریشن کی اہمیت شریعت میں بھی اتنی ہے، ضرورت بھی ہمیں اتنی بتا رہی ہے، لیکن ہم 10 سال سے اس میدان میں کام کر رہے ہیں، ہم نے 1 سے 2 ایسے سینٹرز کو ہوتے ہوئے دیکھا نہیں۔ اڑپی میں بھی میں کہتا ہوں، شہر اڑپی میں ہم کام کر رہے ہیں، یقین مانیے، حقیقت یہ ہے، ہمارے پاس 10 لوگ فون کرتے ہیں تو ہم آفیشیلی صرف 3 لوگوں کو لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہے۔ اور ایک بڑی جماعت اور ایک بڑی ٹیم، جیسے ہمارے پاس ایک ٹیم ہے، وہ 1 سے 2 لوگ بھی اگر کام کریں گے نا، تو ان کے لیے اتنا کام اڑپی شہر میں باقی ہے۔ میں تعلقات کی بات نہیں کر رہا ہوں، کنداپور کی یا قریبی شہروں کی، مینگلور کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو بھلا بتاؤ، ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں، چاہے نارتھ کرناٹکا ہو یا نارتھ انڈیا ہو یا ساؤتھ انڈیا ہو یا ایسٹ ویسٹ ہو، وہاں پر کاؤنسلنگ سینٹرز یا آربیٹریشن سینٹرز، میڈیشن سینٹرز کا آنا، اس سلسلے میں ہم لوگ اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ چلو بھائی، مسجدوں کے بارے میں شکایت کرتے کرتے کب تک کرو گے آپ لوگ؟ مسجد والوں کو کرنا ٹھیک، بھائی مسجد والے نہیں کر رہے ہیں تو کیا لوگوں کو مرنے دو گے آپ؟ لوگوں کو جھگڑوں کو بڑھانے دو گے؟ تو علماء ہوں یا انٹلیکچوئلس ہوں، آگے آئیں۔ عام طور پر لوگوں کے بیچ میں بہت سارے خیالات ہیں کہ بھائی دوسروں کے جھگڑوں میں جا کے ہم اپنا ہاتھ نہیں جلائیں گے، لوگ ہم کو بدنام کریں گے، یا ہم اس کے لائق نہیں ہیں، یا ہمارے پاس علماء نہیں ہیں، یا ہم کو وہ چیز نہیں آتی جو اس میں چاہیے، لوگ ہم کو سمجھیں گے نہیں، لوگ ہمارے بارے میں افواہیں پھیلا دیں گے۔ میں بولتا ہوں، یہ سارے سوالات وسوسے ہیں۔ اگر آپ سوچیں گے نا، تو پھر یہ کام کرنا ممنوع ہو جائے گا۔ نہیں، آپ یہ مت سوچو کہ یہ کام مشکل ہے، مشکل ضرور ہے، لیکن بیٹھنے کے بعد آپ سیکھو گے۔ ڈگریاں آپ کے پاس نہیں ہوں گی، لیکن یہاں پہ بیٹھا ہوا جو ڈگری، جو آپ کو نالج ملتا ہے، جائیے آپ پہلے ہی بیٹھک میں، پہلے ہی دنوں میں، ابتدائی مہینوں میں بڑے بڑے فیصلوں کو کرنے کی ضرورت نہیں، بس پارشیلی تم سپورٹ کرو کسی ایک کو اور آگے بڑھو۔ لوگ بدنام کریں گے، لوگ تو بدنام کریں گے، ہر آدمی آپ کو سمجھنا ضروری نہیں ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ آپ سے بھی غلطی نہ ہو، ہے نا۔ یہ سارے جو نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں ہمارے سامنے، جس کی وجہ سے ہم اس کی اہمیت کے اوپر تو سب کچھ بولتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں اصلاح ذات البین پر، فلاں پر، لیکن کون ہے جو اس کے لیے بیٹھ کے وقت دے؟
ہم فضائل سے اور مناقب سے اور اجر اور ثواب کو بتاتے بتاتے کب تک وہیں پر لوگوں کو رکھیں گے؟ بھائی آ کے عمل تو کرو، پریکٹس کرو۔ تو ہماری خواہش ہے، ہماری ٹیم کی خواہش ہے کہ یار 10 سالوں میں، پچھلے 2013 سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس کتنے لوگ آئے، ہر مسلک کے لوگ آئے، تبلیغی جماعت کے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ آئے، جماعت اہل حدیث کے لوگ آئے، نوجوان آئے، بوڑھے آئے، ہم نے بھی ان سے سیکھا، وہ بھی ہم سے الحمدللہ بہت کچھ سیکھے، ہمارے ڈاکیومنٹیشن کو دیکھے، ہمارے آن گوئنگ سیشن کو دیکھے۔ کچھ لوگوں نے الحمدللہ انیشیٹ لیا چھوٹے چھوٹے پیمانے پر آگے، لیکن جو ہماری توقع تھی اور جیسے اس کی ضرورت ہم محسوس کر رہے ہیں، اس کے حساب سے کچھ خاطر خواہ ایک انوینشن یا انیشیشن اس میدان میں نہیں ہو رہا ہے۔ کب تک؟ یہ میں بولتا ہوں علاقے میں فرض کفایہ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے یہ فریضے کو اپنے علاقے میں ادا نہیں کیا تو گناہ سب پر آئے گا۔ جو کورٹ جا رہی ہے، کچہری جا رہی ہے، جو گنڈوں کے پاس جا رہی ہے، جو اپنی عزت و عفت کو دینے پر مجبور ہو گئے ہیں، جو جادوگروں کے پاس جو جا رہے ہیں، اس کے گنہگار اس علاقے کے علماء اور ذمہ داران ہیں، ان کو بھی گناہ ملے گا، کیونکہ انہوں نے فرض کفایہ کا یہ جو ہے ریسپانسبلٹی کو پے نہیں کیا، ادا نہیں کیا۔ بس ایک مختصر وقت تھا میرے پاس، ابھی آئیں گے تو یہ بات ہے، اس کو اپنے فیملی کے پیمانے پر ہی کرو، اوکے؟ 1 سے 4 لوگ مل کے کرو، ہمیشہ ایک آدمی اس میدان میں آگے نہ بڑھے، ایک ٹیم لے، کیونکہ ٹیم کے اندر برکت ہوتی ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، جماعت کے اوپر ایک گیدرنگ، ایک ٹیم کے اوپر کاؤنسلرز ہونا چاہیے، کاؤنسلر ایک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آدمی غلطی کر سکتا ہے، وہ اسکوٹنی نہیں کر سکتا، وہ کرٹیکل تھنکنگ نہیں کر سکتا، وہ اس سے غلطی سامنے والا اس کو پھنسا سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک جماعت جو ہے ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔ گزارش یہ ہے میرے بھائیو، کاؤنسلنگ سینٹرز کسی بھی بڑی چھوٹے پیمانے پہ ہو، کسی مسجد میں ہو، کسی چھوٹے جھونپڑے میں ہو، ہے کہ نہیں؟ آپ یا کسی کے گھر میں جا کے بھی اگر آپ کو کام کرنے کی سروس آئی ہے، اگر سینٹر نہیں بنا سکتے، ہاں بھائی ہم 3 لوگ ہیں، کہیں اگر جا کے کسی سے بات کرنا ہے تو تیار ہیں، کام شروع کرو، اس کا اجر و ثواب بے انتہا ہے۔ میں اس سے پہلے کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، بس اللہ توفیق دے، اللہ آسان کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔